بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں خاموش بیٹی کو صرف خاموش سمجھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ بیٹیاں بولتی نہیں، بس اندر ہی اندر مر جاتی ہیں۔ خدارا اس سے پہلے کہ آپ کی بیٹی بھی صرف ایک تصویر بن جائے، یہ کہانی آخر تک سننا، شاید یہ آپ کو جگا دے۔ رات کے 2 بجے تھے۔ میرے کمرے کی دیوار پر گھڑی کی ٹک ٹک بہت واضح سنائی دے رہی تھی، جیسے ہر سیکنڈ میرے دل پر گرتا جا رہا ہو۔ نہ کسی خواب نے چھونکایا، نہ کوئی آواز آئی، بس دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے نیند سے کھینچ کر جگا دیا۔ ایسا لگا جیسے اندر کچھ ٹوٹا ہے، لیکن سمجھ نہیں آیا کیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ بیوی کی نیند گہری تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن میرے دل میں جیسے طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے پانی پیا، پر وہ بے چینی کم نہ ہوئی۔ پھر اچانک ذہن میں خیال آیا، میری بیٹی ہیرا، نہ جانے کیوں اس کا چہرہ نظروں میں آیا۔ میں فوراً بستر سے اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ قدم آہستہ آہستہ، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی بڑا انکشاف ہونے والا ہو۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑا، ایک لمحے کو ہاتھ کام گیا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا، روشنی بھی بند تھی، پردے سلے ہوئے تھے مگر پنکھا چل رہا تھا، جیسے کوئی ابھی ابھی یہاں سے اٹھا ہو۔ میں نے بستر کی طرف دیکھا، تکیے پر نمی تھی، شاید آنکھوں سے بہنے والا درد وہاں جذب ہو چکا تھا۔ بیڈ کی ایک طرف اس کا اسمارٹ فون رکھا تھا، لیکن آف تھا۔ الماری کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور ایک چادر زمین پر گری ہوئی تھی۔ میری سانسیں رکنے لگی، حلق خشک ہو چکا تھا۔ میری بیٹی کہاں جا سکتی ہے اس وقت؟ کیا کوئی خواب دیکھ کر باہر نکلی، یا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، یا کچھ ایسا جو میں سوچ بھی نہ سکوں؟ میں نے فوراً پورے گھر کے کمرے چیک کیے، ہر جگہ خاموشی تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اور پھر میرا دھیان ایک جگہ گیا، چھت کا دروازہ۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا، جیسے سب کچھ سویا ہوا ہو، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے دیواروں نے بھی خاموشی اوڑھ لی ہو۔ بس میں جاگ رہا تھا، اور میرا دل مسلسل کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ زینے چڑھا۔ چھت کی سیڑھیاں اتنی لمبی کیوں لگ رہی تھی؟ آج ہر قدم جیسے بوجھ بن چکا تھا۔ دل میں ہزاروں وسوسے سر اٹھا رہے تھے، لیکن زبان پر کوئی دعا بھی نہیں آ رہی تھی۔ چھت کا دروازہ آہستہ سے دھکیلا ہوا، جیسے کسی خواب کی حد کو چھو رہا ہو۔ سامنے نگاہ گئی تو ایک لمحے کے لیے میری سانس رک گئی۔ وہ وہیں تھی، میری ہیرا، میری بیٹی، سفید دوپٹے میں لپٹی ہوئی، کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، جس کی ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور اس چمک میں صرف آنسو تھے، بے آواز بہتے آنسو، جیسے ہر قطرہ میرے سینے میں گرتا جا رہا ہو۔ اس کے کندھے لرز رہے تھے، لیکن اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ شاید وہ محسوس کر چکی تھی کہ میں پیچھے کھڑا ہوں۔ شاید اس کی مایوسی اتنی گہری تھی کہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کوئی آواز نہیں دی، بس کھڑا رہا، پتھر کی طرح، اور اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ دھیرے سے مڑی، آنکھوں میں ٹوٹا ہوا یقین تھا، اور چہرے پر وہ درد جو ایک باپ کو تب دکھائی دیتا ہے جب بیٹی کی خاموشی چیخنے لگتی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، بابا، دیر ہو گئی ہے، میں ہار چکی ہوں بابا۔ میں اس کے قریب جانا چاہتا تھا، میرے دل نے صدا دی کہ اسے گلے لگا لوں، اس کے سارے دکھ چن لوں، اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ لوں، لیکن اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے زیادہ اس کے الفاظ نے مجھے توڑ دیا۔ وہ بولی، بابا، آپ نے کبھی سنا بھی، کبھی پوچھا بھی، یا بس سمجھا کہ بیٹی ہے تو گھر میں ہی، جیتی ہے تو خیر ہے، اور اگر رو رہی ہے تو بس تھک گئی ہوگی؟ کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیوں تھک گئی ہے؟ میں وہیں کھڑا رہا، جیسے میرے قدم کسی نے جکڑ لیے ہوں۔ میری حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ دل چاہا کہ کچھ کہوں، کچھ صفائی دوں، لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا تو وہ ایک خاموش سی چیخ مار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی یہ چیخ لفظوں کی محتاج نہیں تھی، وہ چیخ نہیں تھی، وہ تو برسوں کا دبا ہوا درد تھا جو آج ٹوٹ کر نکل آیا۔ میرے قدم رک گئے۔ وہ چیخ میرے کانوں سے نہیں، دل سے ٹکرائی تھی، اور پھر اچانک جیسے ہوا میں کچھ بدلا۔ دروازے کے پیچھے سے کھسر پھسر کی آواز آئی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کون تھا وہاں؟ دل میں ایک نیا خوف جاگا، نیا ڈر جاگا، جیسے کوئی سایہ چھت پر ہمارے درمیان آ کھڑا ہوا ہو۔ میں پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، لیکن دل کہہ رہا تھا یہ وہی ہے جس نے میری بیٹی کی مسکراہٹ چھین لی ہے۔ میں پلٹا تو دروازے کے پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف ہوا کا ایک جھونکا،
جو جیسے میرے اندر سے ہو کر گزر گیا۔ میں نے ایک لمحے کو سانس روکی، پھر لپک کر زمین پر پڑا ہوا اس کا موبائل اٹھایا۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی بڑا سچ سامنے آنے والا ہو، جیسے برسوں کی خاموشی کسی ایک نام پر آ کر ٹوٹنے والی ہو۔ میں نے موبائل آن کیا۔ اسکرین پر ایک لاک لگا تھا، لیکن انگلی کے نشان سے کھل گیا، جیسے وہ مجھے خود اجازت دے رہی ہو، جیسے وہ کہہ رہی ہو اب جان بھی لو کہ میں کون سے زہر میں روزانہ ڈوبتی رہی۔ میں نے کال لاگ چیک کی تو دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ ایک نام بار بار دکھائی دے رہا تھا، ذیشان۔ وہی نمبر، ہر روز، کبھی شام کو، کبھی رات کے اندھیرے میں، اور اکثر 12 بجے کے بعد میسیجز کی بھرمار۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اسے دکھایا اور صرف اتنا پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی، اور وہ مسکراہٹ ہر تکلیف سے لبریز تھی، جیسے کسی زخمی پر مرہم رکھنے سے پہلے نمک چھڑک دیا جائے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے بس اتنا کہا، بابا۔ وہ تو تھا جو میری بات سنتا تھا، جو روز پوچھتا تھا کہ دن کیسا گزرا، جو میری خاموشی سمجھتا تھا، جو میری الجھنوں کو لفظ دیے بغیر بھی پڑھ لیتا تھا۔ جو آپ نے کبھی نہیں کیا۔ آپ نے کبھی میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ نہیں پوچھا کہ میں کیسی ہوں، کبھی میری خاموشی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے جب بھی دروازہ کھولا آپ کو غصے میں پایا، اور جب بھی ہاتھ بڑھایا آپ کے فیصلے درمیان آ گئے۔ وہ سنتا تھا بابا، اور آپ ہمیشہ بد سمجھاتے رہے۔ اس کا لہجہ وہ نہیں تھا جو کسی غلطی پر ندامت کا ہو، بلکہ وہ لہجہ تھا جو برسوں کے نظر انداز کیے جانے کے بعد ایک پل میں سب کہہ دینے پر مجبور ہو گیا ہو۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس وہ موبائل میرے ہاتھ میں لرزتا رہا، اور میری آنکھوں میں وہ لمحہ قید ہو گیا جب میری اپنی بیٹی نے کہہ دیا کہ میں ہار چکی ہوں، اور آپ کبھی میرے ساتھ تھے ہی نہیں۔ میں کچھ کہے بغیر اندر کے کمرے میں آ گیا۔ اس کی خاموش باتیں میرے اندر شور بن چکی تھی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں برسوں سے میری بیٹی اکیلے رہتی تھی۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، لیکن ہر کونا گویا بول رہا تھا، ہر شے جیسے پکار رہی تھی۔ وہ کرسی جہاں وہ اکثر گھنٹوں بیٹھی رہتی، وہ آئینہ جس کے سامنے شاید وہ خود سے باتیں کیا کرتی تھی۔ میں آہستہ سے اس کی میز کے پاس آیا اور دراز کھولی۔ اندر ایک پرانی سی ڈائری رکھی تھی جس کے ورق پر ایک ننھا سا پھول بنا ہوا تھا، اور نیچے لکھا تھا، میرے حصے کا پیار۔ دل جیسے رک سا گیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے وہ ڈائری کھولی، صفحے پلٹتا گیا، کچھ صفحوں پر ادھورے جملے، کچھ پر خاموش سوالات، اور پھر صفحہ نمبر 17۔ اس پر جیسے سب کچھ تھم گیا۔ وہاں لکھا تھا، بابا سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، پر وہ مصروف ہوتے ہیں۔ بابا کو گلے لگانا ہے، پر وہ کہتے ہیں ابھی نہیں۔ بابا کو کہنا ہے کہ میں تھک گئی ہوں، پر وہ اکثر کہتے ہیں بیٹے کو برداشت کرنا آنا چاہیے۔ بابا کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینی ہے، پر وہ کہتے ہیں بعد میں کبھی بیٹھیں گے۔ بابا سے کہنا ہے کبھی کبھی میں بس ان کی توجہ چاہتی ہوں، میں بس تھوڑی دیر کے لیے ان کی بیٹی بننا چاہتی ہوں، صرف بیٹی، نہ کوئی ذمہ داری، نہ کوئی موازنہ، بس بیٹی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈائری میرے ہاتھ سے گر گئی، اور میں وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ میں کیسے بتاتا کہ میری مصروفیات، میری کمائی، میری محنت اسی بیٹی کے لیے تھی، لیکن میں نے کبھی اس کے دل کی دیوار پر جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور جب اس دل کی دیوار گرنے لگی، تب میرے پاس صرف ایک ڈائری بچی، جس میں میری بیٹی روز مجھ سے وہ سب کچھ کہتی رہی جو میں سن ہی نہ سکا۔ میں ابھی اس ڈائری کے الفاظ سے باہر ہی نہیں آیا تھا کہ دل نے پھر ایک اشارہ دیا، جیسے کچھ رہ گیا ہو، جیسے ابھی اور کچھ ہے جو میری نظر سے اوجھل ہے۔ میں نے اس کا موبائل پھر سے ہاتھ میں لیا، گیلری کھولی، بے ترتیبی سے بڑی ہوئی تصویریں، کچھ سیلفیز، کچھ فیملی فنکشنز کی پرانی جھلکیاں، اور پھر ایک ویڈیو نظر آئی جس پر تاریخ درج تھی، صرف 3 دن پرانی۔ انگلی تھرتھرائی، اور دل جیسے سینے سے باہر آنے کو بے قرار تھا۔ میں نے ویڈیو پلے کی تو اس کی آواز آئی، بابا، آپ سے ناراض نہیں ہوں، بس دل تھک گیا ہے۔ بابا، اگر کبھی میری کمی محسوس ہو تو وہ چپ دیکھ لینا جو میری آنکھوں میں تھی، وہ خاموشی جسے آپ نے کبھی اہمیت نہیں دی، وہ آنکھیں جو ہر روز کچھ کہنا چاہتی تھی پر کہہ نہ سکی، وہ آنکھیں جن کے الفاظ روز مر جاتے تھے اور آپ انہیں وقت کی کمی یا تربیت کی خامی کہہ کر ٹال دیتے۔ بابا، اگر کبھی آپ کو میری کوئی چیز ملے تو بس یہ یاد رکھنا کہ میں آپ سے محبت کرتی تھی، بس چاہتی تھی کہ آپ بھی کبھی مجھے ویسے محسوس کرے جیسے ماں کرتی تھی۔ پر بابا، آپ تو بس ڈانٹتے رہے، مجھے خود سے دور کرتے رہے، اور میں روز ٹوٹتی رہی۔ ویڈیو یہاں ختم ہو گئی، لیکن میری دنیا جیسے اس لمحے میں ساکت ہو گئی تھی۔ میں اسکرین کو دیکھے جا رہا تھا،
جیسے وہ ویڈیو دوبارہ چلے گی اور وہ مجھے دوبارہ بابا کہہ کر مخاطب کرے گی، لیکن کچھ نہیں ہوا، صرف خاموشی تھی اس کمرے میں، اور میری سانسیں جن میں اب بیٹی کی خوشبو نہیں تھی بلکہ ایک ایسا خالی پن تھا جو شاید ساری زندگی اب رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ میری بیٹی میرے سامنے زمین پر گر پڑی تھی۔ میں نے چیخ مار کے اسے پکارا پر اس کی آنکھیں بند تھی، جسم جیسے ساکت ہو چکا تھا۔ میں نے لپک کر اسے اٹھایا، وہ ہلکی سی سانس لے رہی تھی لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ میرا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ میں اسے گود میں لیے بھاگا، گاڑی نکالی، ہسپتال لے کر پہنچا۔ راستے بھر میں اسے پکار رہا تھا، بیٹا آنکھیں کھولو، کچھ بولو، کچھ کہو، پر وہ جیسے دنیا سے ناتا توڑ چکی تھی۔ ہاسپٹل کے ایمرجنسی کمرے میں لے جایا گیا، نرسیں آئی، ڈاکٹرز آئے، میں باہر بے بس کھڑا تھا اور وہ اندر زندگی سے جنگ لڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بس اتنا کہا، یہ لڑکی جذباتی صدمے میں ہے، بہت کچھ برداشت کر چکی ہے، اندر بہت کچھ ٹوٹا ہے جو باہر نہیں دکھتا پر اندر ہی اندر سب کچھ بکھر چکا ہے۔ میں خاموش کھڑا رہا، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو، نہ آواز تھی، نہ آنکھوں میں آنسو، صرف ایک سوال تھا جو دل کو کاٹ رہا تھا۔ میں وارڈ کے اندر گیا، وہ بیڈ پر پڑی تھی، آنکھیں بند، چہرے پر خاموشی کا وہ رنگ تھا جو کبھی میں نے نہ دیکھا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، ہاتھ تھاما اور آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھک کر بس اتنا کہا، بیٹا میں جاگ چکا ہوں، پر کیا تم لوٹ آؤ گی؟ کیا تم اس دنیا میں واپس آؤ گی جہاں اب تمہارا باپ صرف تمہارے لیے جیے گا؟ وہ باپ جو برسوں سوتا رہا تمہاری خاموشیوں کے بیچ، وہ باپ جو آج تمہاری خاموشی سے جاگ چکا ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کی نبض بہت ہلکی چل رہی تھی، چہرے پر وہی خاموشی تھی جو برسوں پہلے اس کی آنکھوں میں آتی تھی، جو وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر کہہ نہ پاتی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، دل کے کسی کونے میں امید کی ایک کچی سی روشنی تھی کہ شاید وہ پلٹ آئے، شاید میری آواز سن لے۔ میں نے کانپتی آواز میں بس اتنا کہا، بیٹا ایک بار آنکھیں کھولو، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں، اس بار سچ میں سننا چاہتا ہوں، جیسے برسوں کی نیند سے جاگا ہوں۔ اور پھر جیسے کوئی معجزہ ہوا، اس نے آہستہ سے پلکیں ہلائیں، آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ وہ نظر جو برسوں کی پیاس جیسی تھی، وہ لب جو برسوں خاموش رہے، آہستہ سے لرزے۔ بابا اب دیر ہو گئی ہے۔ میں نے بہت آواز دی، بہت پکارا، پر آپ مصروف تھے، آپ کو فرصت ہی نہ ملی کہ آپ میری آواز سن سکیں۔ اور پھر اس نے پلکیں جھکائیں، ایک لمبی سانس لی اور اس کے بعد اس کی آنکھیں پھر نہ کھلی۔ اس لمحے میری ساری دنیا جیسے ٹوٹ کر اندر گر گئی، میرے دل کے کمرے میں جیسے صدیوں کی خاموشی اتر گئی، ایک ایسی خاموشی جس میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی، بابا اب دیر ہو گئی ہے۔ گھر وہی ہے، کمرہ بھی وہی ہے، پردے بھی ویسے ہی ہیں جیسے وہ سنوارا کرتی تھی۔ آج وہ کمرے میں نہیں ہے، اب وہاں صرف ایک تصویر رکھی ہے، الماری کے اوپر ایک چھوٹا سا فریم جس میں اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی ہے۔ میں ہر روز اس تصویر کے سامنے بیٹھتا ہوں جیسے وہ ابھی میرے سامنے ہو، آنکھیں بند کرتا ہوں تو اس کی آواز سنائی دیتی ہے، بابا چائے بناؤں؟ بابا آج آپ جلدی آ گئے، بابا آج میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ پر اب جب آنکھیں کھولتا ہوں تو صرف وہی تصویر سامنے ہوتی ہے جو مجھے دیکھتی ہے گہری آنکھوں سے اور روز ایک ہی سوال کرتی ہے، بابا اب تو وقت ہے نا میرے ساتھ بیٹھنے کا؟ اب تو کوئی کام نہیں، اب تو مصروفیت نہیں ہے نا؟ اب تو تمہیں سننے کی فرصت ہے نا بابا؟ اب تو تمہارے کانوں کو میری آواز سنائی دیتی ہے؟ اب تو تمہارے دل میں میرے آنسو گرتے ہیں نا؟ اور میں بس خاموشی سے اسے دیکھتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اب کوئی جواب نہیں ہوتا، میرے پاس بس ایک تصویر ہے اور بے شمار پچھتاوے جو ہر روز میری سانسوں میں بکھرے رہتے ہیں۔ یہ کہانی میری نہیں، شاید آپ کی ہے، شاید آپ کے پڑوس کی ہے، شاید آپ کے ہی گھر میں کسی کمرے کے کونے میں بیٹھی وہ خاموش سی بیٹی کی ہے جو صرف وقت چاہتی ہے، تھوڑا سا پیار، ایک گلے سے لگنا چاہتی ہے، تھوڑا سا سنانا چاہتی ہے، جس کے لفظ نہیں ہوتے، صرف خاموشیاں ہوتی ہیں، جو چھت کی دیواروں سے باتیں کرتی ہے، اپنے گلے میں رکے آنسو رات کے اندھیروں میں تکیے پر گرا دیتی ہے، جو بار بار سوچتی ہے کہ شاید بابا ایک بار پوچھ لیں گے، شاید امی پاس بیٹھ کر کہیں گی کہ بیٹا کیا سوچ رہی ہو، پر کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں آتا، اور پھر ایک دن وہ بس تصویر بن جاتی ہے، ایک خاموش تصویر جو روز آپ کو دیکھتی ہے اور بس یہی سوال کرتی ہے کہ اب تو سنو گے، اب تو وقت دو گے؟ خدا را اس سے پہلے کہ آپ کی بیٹی بھی دیوار پر آویزاں ایک خاموش فریم بن جائے، اپنے گھروں کی آوازوں کو سنے
ان آنکھوں کو پڑھیں جو سوال نہیں کرتی پر سوالوں سے بھری ہوتی ہیں۔ ان ہاتھوں کو تھام لیں جو لرزتے ہیں مگر چھپاتے ہیں۔ ان خوابوں کو سنبھال لیں جو بکھرنے سے پہلے بس آپ کی ایک توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں، کیونکہ خاموش بیٹیوں کی چیخیں اکثر سنائی نہیں دیتی پر وہ ہوتی ضرور ہیں، اور جب وہ خاموشی ٹوٹتی ہے نا تو گھروں کے در و دیوار بھی اس آواز کو برسوں گونجتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سنیں جو صرف کہانیاں نہیں بلکہ زندگی کی حقیقتیں ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز کچھ ایسا سنیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، دل کی نیندیں جگا دیں، تو آج ہی ہمارے واٹس ایپ چینل سے جڑ جائیں تاکہ نیکی کی باتیں ہم روز آپ تک پہنچا سکیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی دن ایک چھوٹی سی بات آپ کی زندگی بدل دے، اور کسی دن آپ کی شیئر کی گئی بات کسی اور کے دل میں امید جگا دے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی حقیقت، ایک نئی سوچ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔